بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جناب، پاکستان کی سیاست ایک بڑے عجیب و غریب دور سے گزر رہی ہے۔ نازک دور تو جی ہمارے ملک میں ہر وقت ہی رہا ہے۔ ہمارے ملک کے جتنے لیڈر ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کے ہیں، وہ پولیٹیشنز ہیں، وہ حکمران ہیں، ان کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا جی پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اور آج تک جن لوگوں نے 5-10 سال حکومتیں کی، انہوں نے اس نازک دور کا کبھی کوئی حل تلاش نہیں کیا۔ تو لہٰذا جناب، پاکستانی عوام جو ہے ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ انہوں نے نازک دور سے ہی گزرنا ہے۔ اور وہ اس لیے لکھا جا چکا ہے کہ دیکھیں جی، قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا، یعنی کہ اس کو اسی کی حالت پہ چھوڑ دیتے۔ ہمارے جو قومی شاعر علامہ اقبال ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی تو پھر اس کی حالت کوئی نہیں بدلتا۔ جناب، پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے جو نام کا تو جمہوری ہے اور بنیادی طور پر ایک فاشسٹ سسٹم ہے۔ یعنی کہ فاشسٹ سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جس میں عوامی جو خواہشات ہیں ان کی ترجمانی نہ ہو۔ یعنی کہ جو لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، چاہے وہ سول سروس میں ہوں یا وہ سیاست میں ہوں یا وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوں، یعنی کہ جب وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہی قانون ہوتی۔ تو آج کل آپ مسالے دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ اخباروں میں تو بڑی عجیب خبریں آتی ہیں کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے جی کہ حکومت نے ایک پلان بنا لیا ہے جی کہ آج فلاں کو گرفتار کرنا ہے، کل فلاں کو کرنا ہے، پرسوں فلاں کو کرنا ہے، یعنی کہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ تو پھر جناب ہماری پولیس کو آرڈر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس پر ایک شہر میں پرچہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں ایف آئی آر ہوتی، تیسرے میں ایف آئی آر ہوتی، چوتھے میں ہوتی، ایون 10-10، 15-15، 20-20 ایف آئی آرز ایک ہی ایکشن پر درج کر دی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پولیس، ایک شہر کی پولیس پہلے ایک شخص کو گرفتار کرتی ہے، پھر دوسرے شہر کی آ جاتی ہے، پھر تیسرے شہر کی آ جاتی ہے، پھر چوتھے شہر کی آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ایک کرمنل پروسیجر ہے، اس کے مطابق سارا سسٹم چلنا ہے۔ جب آپ پر الزام لگے گا، کوئی ایف آئی آر درج ہوگی تو پھر اس سے نکلنے کا، یعنی کہ اس سے اخراج کا یا پھر بری ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو فالو ہونا ہے۔ تو جناب ہمارے ملک میں یہی جو ہے اس کو مس یوز آف پاور کہتے ہیں، اور مس یوز آف پاور کا جو سیاسی ٹرمینالوجی میں نام ہے دیٹ از فاشزم۔ یعنی کہ فاشزم، جس کو اردو میں فسطائیت کہتے ہیں، وہ ایک ایسا نظام ہے جس میں اقتدار پر جب کوئی شخص قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہی قانون ہوتی ہے، اس کی مرضی کا ہی انصاف ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ریاست کے سارے ادارے ہیں وہ پھر اس شخص کی مرضی کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ کوئی آئین، کوئی قانون جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو جناب پاکستان بھی شاید آج کل اسی فاشزم کے دور سے گزر رہا ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو حکمران ہیں جنہوں نے آئین میں حلف لیا ہوتا ہے، اگر آپ آئین میں جو حلف دیے گئے ان کی عبارت پڑھیں تو ان میں بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ حکومتی امور کو چلائیں گے، وہ ذاتی مفادات جو ہے ان کو استعمال نہیں کریں گے، اور سسٹم کو آئین کے اور قانون کے مطابق چلائیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد صرف اور صرف ان لوگوں کی جو مرضی ہے وہی آئین اور قانون ہو جاتی ہے۔ تو اسی نظام کو فاشزم کہتے ہیں کہ جب آپ آئین کو چھوڑ دیتے ہیں
آپ قانون کی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہی فاشزم ہے۔ تو یہ آپ میرے کہنے تک مت رہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ قانون پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ بلکہ پاکستان میں تو ایک ہی قانون ہے، انگریزی میں ایک محاورہ ہے مائٹ از رائٹ، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا پاکستان میں یہی قانون نہیں ہے؟ جس شخص کو کوئی سرکاری نوکری مل جاتی ہے تو کیا وہ اس نوکری کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا؟ اس میں رشوت ستانی ہو سکتی ہے، مس یوز آف پاور ہو سکتا ہے، یا اور بڑے طریقوں سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جناب، آپ اگر خود رزسٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو، حکمران طبقے کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ آئین اور قانون پر عمل کریں، یا وہ دینی موریلٹی یا عام اخلاقیات پر عمل کریں، تو پھر آپ کا یہی حشر ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔